السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج میں نے 3 کام میرے ایجنڈے پہ ہیں جو آج اس 1 گھنٹے میں نے کرنے ہیں۔ آپ کے سامنے نمبر 1 خلاصہ پیش کروں گا پوری صورت کا، نمبر 2 آج جو باقی آیات ہیں 100 سے لے کر 110 تک ان کی تشریح، اور نمبر 3 ایک ہینڈ آؤٹ میں نے 4 پیجز کا آپ کو بھیجا ہے اور اس کے بارے میں کچھ چیزیں میں آپ ہائی لائٹس کروں گا۔ تو یہ ہے آج کا میرا پروگرام۔ اب سب سے پہلے بڑے غور سے سنیے، سمجھیے اس سورت کو، کاف کو، جو جمعے کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کو کہا ہے، اس کی بڑی وجوہات ہے۔ کیوں؟ اس میں ہدایت کی جو خلاصہ پوری کہا گیا ہے، واقعات کے ذریعے ایسی چیزیں سامنے لائی گئی ہیں کہ آدمی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ آج 1 تا 8 سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ قرآن و سنت۔ قرآن مجید۔ اور ہر زمانے میں فتنے سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی فتنہ ہو، نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا ہے ہمارے لیے قرآن سے رہنمائی، قرآن سے رہنمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یہ تھا 1 تا 8۔ کوئی سوال؟ 9 تا 26 اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اب اصحاب کہف کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنا کے پیش کیا کہ کیا ان کا ایمان ہے، کس طرح وہ اس حکومت جو رومی حکومت ہے، جو کافر ہے، اور اس سے ٹکر لے کر کس طرح اللہ پر توکل کرتے ہوئے وہ غار میں جا پہنچتے ہیں، اور اس غار کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کر رکھے ہیں ان کے لیے۔ جب انہوں نے رب پر توکل کیا تو رب نے بھی کمال کا بندوبست ان کے لیے کیا۔ 309 سال تک وہ اس غار میں سوتے رہے۔ اور سب سے بڑی بات، اس وقت جب یہ صورت نازل ہوئی ہے 590 میں، تو مکے میں بڑی پریشان کن صورتحال تھی صحابہ اور صحابیات کے لیے۔ مشرکین مکہ نے زندگی تنگ کر رکھی تھی ان پر، تو ان کو یہ رہنمائی دی گئی کہ دیکھیں آپ سے پہلے اصحاب کہف پر بھی جب یہ ظلم ہوئے تو کس طرح انہوں نے، تو تم بھی ہجرت کرو۔ اور 309 سال تک جب سلائے رکھا اور پھر ان کو اٹھا دیا، تو اس میں کس چیز کا ثبوت ہمیں ملتا ہے؟ حیات بعد از موت۔ ہاں، یہ وہ عالم برزخ کہ جس میں انسان موت کے بعد رہے گا، اس کا پورا ثبوت یہاں مل جاتا ہے ہمیں کہ کس طرح 309 سال تک وہ سوئے رہے، اللہ نے ان کو اٹھا دیا۔ بالکل یہی ہوگا کہ قبر میں آدمی جا کے عالم برزخ میں پہنچ گیا، اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو وہ اٹھا لیا جائے گا، تاکہ وہ میدان حشر میں پہنچ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دے۔ اس کے بعد آپ آیتوں کا نمبر لکھتے جائیے۔ 27 تا 31 میں ایک تو اہل ایمان کو بشارتیں دی گئی ہیں جنت کی، اور جو لوگ دنیا پرستی میں مگن ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینے کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ہے کہ آپ ان کو بتا دیں، انذار کر دیں، ان کو بشارتیں دے دیں۔ اگر یہ ایمان قبول کرتے ہیں، نہیں کرتے تو ان کو وارننگ اور انذار کر دیں۔ باقی جب نہیں ماں قبول کرتے تو چھوڑ دیں ان کو، یہ آزادی میں نے دی ہے ان کو کہ چاہے تو قبول کریں چاہے تو نہیں، آئیں گے میرے پاس ہی۔ آیت 32 تا 44 میں
اللہ تعالیٰ نے دو زمینداروں کا قصہ بیان کیا ہے، ایک بڑا پکا مومن ہے اور ایک جو ہے وہ دنیا دار دنیا پرست انسان ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کا کیا حشر ہوتا ہے، حالانکہ وہ بڑا امیر ہے، دو باغ ہیں انگوروں کے، سائیڈ میں درخت لگے ہوئے ہیں کھجور کے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ قصہ بیان ہوا ہے عبرت کے لیے کہ دنیا پرستوں کا دنیا میں بھی بعض دفعہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کیا حال کرتا ہے۔ اور آیت 45 تا 49 دنیا کی زندگی کو چند روزہ مثال کو کھول کے بیان کیا گیا ہے کہ یہ بالکل اس کھیتی کی بہار کی طرح ہے جو صرف چند روزہ ہوتی ہے۔ تو دنیا کی زندگی چند روزہ عارضی ہے، اس کو سمجھو، اس کی حقیقت کو سمجھو۔ تم دنیا میں آزمائش امتحان کے لیے آئے ہو اور تمہیں کمانی ہے آخرت۔ اس کے بعد سورہ آیات 50 تا 59 59 ابلیس کا قصہ بڑا مختصراً بیان ہوا ہے، اور مشرکین پر سخت گرفت کی گئی ہے کہ تم نے اپنے ازلی دشمن کو دوست بنا لیا ہے۔ تو یہ شیطان کے فتنے کے بارے میں ذکر ہے۔ آیت 60 تا 82 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا سفر کا واقعہ ہے، جس میں ہمارے لیے بہت ساری ہدایات ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جن کو ہمارا چھوٹا سا دماغ سمجھ نہیں سکتا۔ کل میں نے اس کے جب تفسیر بیان کر رہا تھا تو میں نے تفسیر سے بتایا ہے کہ انہی دنیا کے حالات سے جو لوگ کافر اور منکر ہیں وہ کس طرح اس سے نتائج لیتے ہیں، اور ایک مومن سخت پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کا علم اور حکمتیں، اور وہ فیصلہ عین عدل پر مبنی ہوتا ہے، لیکن ہمیں سمجھنے میں محدود دماغ کے ساتھ مشکل ہوتی ہے۔ پھر ذوالقرنین کا واقعہ آیت 83 تا 100 یہاں ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور بڑا خاص پہلو سے اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ کتنا نیک اور ایمان دیانتدار تھا۔ جب مغرب میں پہنچا فتوحات کرتے کرتے تو اس قوم کے مسائل کو کس طرح حل کیا، جب مشرق کو گیا تو پھر اس نے دیکھا کہ وہ قوم دھوپ کے سائے میں، تو اس نے کس طرح، تو جب اقتدار کو آپ اللہ کے دین کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو وہ دنیا میں اس کے لیے، انسانوں کے لیے ایک رحمت ہوتی ہے، اور جب اسی اقتدار کو آپ ظلم، بربریت اور فساد کا ذریعہ بناتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو بالکل ایسی ہوتی ہے جو آج مسلمان امت کی حالت ہے۔ اور آخری بات، سر جی یہاں ایک سوال، یہاں پر ایک سوال کر سکتی ہوں میں؟ آپ سوال کریں، وقت ضائع جی نہ کریں۔ سر جی، وہ اس لیے کہ وہ جو آج کل ساحل الدین صاحب بھی اور ایک اور ہیں فرقان عباسی، وہ سر جی وہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے راستوں کے سفر طے کیے تھے، یہ آسمان کے پورٹلز کا ذکر کیا گیا کہ ان راستوں کی طرف وہ گئے اور ان راستوں کے ذریعے سے انہوں نے وہ ان قوموں تک پہنچے۔ تو یہ کہاں تک درست ہے؟ وہ نیو جنریشن تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتی آپ کہ میری وہ… بات سنیں، آپ میری بات سنیں، میں کسی فلسفیانہ بحث کا قائل نہیں ہوں۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور اس سے ہدایت ہی اخذ ہو سکتی ہے۔ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کو اس پر اطمینان نہیں ہے تو مجھ سے سوال کریں۔ دین فلسفیانہ بحثوں کے لیے نہیں آیا۔ وہ اللہ آپ نے کو اتنی سوچ بوجھ دے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ پہلے اس بات کا یقین کہ اس قرآن کے اندر سراسر ہدایت کے پہلو سے حق ہے۔ اب بات سمجھ آئی نہیں آئی آپ کو؟ جی سر جی۔ اچھا، اب آج 101 سے 110 تک میں اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی کلوزنگ آیات ہیں، بہترین ہدایات ہیں کہ دنیا پرستی، آیات الہی کا مذاق اور رسولوں کا مذاق کرنے والے کافروں اور منکروں کو ہولناک انجام کا پیغام دیا گیا ہے، اور اس کے بعد رد شرک موجود ہے،
ایمان کا کتنا لاجواب صلہ ہوگا وہ موجود ہے، اور نبی بشر ہوتا ہے، بڑا کلیئرلی بتایا، لیکن وہ صاحب وحی ہوتا ہے۔ یہ اس کی عظیم عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ انسانوں میں سے اس انسان کو چنتا ہے جس کو وہ اپنے پیغام بھیجتا ہے، اور وہ اتنا اہل ہوتا ہے اللہ کے نزدیک کہ وہ اس پیغام کو من و ان لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور پھر اس وہی جو نبی لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خلاصہ بیان ہوا ہے۔ یہ ہے مضامین کا خلاصہ۔ کوئی سوال اس حوالے سے؟ اب اگلا پوائنٹ لیتے ہیں، بڑے غور سے سنیے۔ پہلی آیت ہے 101، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا۔ ترجمہ ہے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے ہیں اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ تو کافر جو ہے وہ، آتے ہیں بابا۔ یہ آپ کا مائک آن ہے کسی کا پلیز؟ اچھا، آپ ذرا نوٹ فرمائیں، منکروں کو اور کافروں کا جو اللہ کے اس قرآن کا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی جو آنکھیں ہیں نا وہ اندھی بنی ہوئی ہیں نصیحت کی طرف۔ نصیحت کہتے ہیں انتہائی ہمدردانہ اور مشفقانہ وہ نصیحت۔ رب نے تو نصیحت بھیجی یہ قرآن تاکہ انسان کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ کافر اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں اور وہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہے ان کا حال، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل جو برحق اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اب ذرا غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سماعت اور بصارت اور فہم و ادراک کی قوتیں دیں۔ کس لیے دیں؟ تاکہ وہ ان نشانیوں کو دیکھے جو اللہ تعالیٰ کی دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کائنات میں نشانیاں دیکھ لیں، اپنے انفس میں دیکھ لیں، اور اس لیے دیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو سنے۔ لیکن یہ کیسا بدبخت ہے کہ وہ اپنے فائدہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں ہے اس کو سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اچھا، اب یہاں ایک نقطہ آپ سب نے سمجھنا ہے بہت اچھی طرح۔ سوال یہ ہے کہ انسان گمراہ کیوں ہوتا ہے، تاکہ ہم اس گمراہی سے بچ جائیں نا، یہ سوال ہمیں سمجھنا چاہیے نا۔ اب سنیں بڑے غور سے۔ انسان کو یہ صلاحیتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں دینے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلہ بھی انسان ہی کو دے دی۔ کون سی قوت فیصلہ؟ چاہے تو عمل کرے، چاہے تو نہ کرے۔ اب آپ مجھے بات بتائیں کہ انسان اپنی قوت فیصلہ کو غلط کیوں استعمال کرتا ہے؟ وہ اس ہدایت جو اس کے لیے سراسر دنیا اور آخرت کے فائدے ہیں، وہ اس پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ کیا وجہ کیا ہے؟ سر اسے عاجلہ چاہیے، جلدی سے ملنے والی چیزیں چاہیے، دنیا کی زینت۔ آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس سے یہ کہہ دینا کہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے، یہ ہے اس کا سب سے بڑا پرابلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خواہشات رکھی ہیں۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے خواہشات کیوں رکھی ہیں؟ آزمائش کے لیے سر۔ ہاں، ایکسیلنٹ، آزمائش کے لیے۔ امتحان اور آزمائش کے لیے، یہ بندہ سمجھ لے۔ اچھا، تو اب ایک طرف اس کو قوت فیصلہ اور ساری صلاحیتیں عطا کر کے، دوسری طرف اس کے لیے خواہشات کو بھی بڑا خوشنما بنا دیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس کا امتحان ہے۔ اگر بات سمجھ نہیں آئے تو سوال کریں فوراً۔ سر جی، اس میں انسان کی جلد بازی بھی مطلب آئے گی کہ وہ انسان بیسیکلی کمال کرتے ہیں آپ، قرآن بار بار کہتا ہے کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ سوچ سمجھ کے اللہ نے جو عقل دی ہے، فہم دیا ہے، سماعت بصارت دی ہے، ان کا ٹھیک ٹھیک استعمال کرنے کے بعد فیصلہ کریں۔ عاجلہ کا فیصلہ شیطان کا فیصلہ ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ اچھا، تو اب اس کا مطلب ہے، ذرا اب اگلا سوال سنیں، بڑے غور سے سنیں۔ تو انسان اپنی خواہشات سے
کیا چیز ہے جو اس کو روکتی ہے کہ ان خواہشات کو چھوڑ دو. یہ کتنا اچھا اللہ کا کلام ہے، کتنی اس کی افادیت ہے دنیا اور آخرت میں، اس پر عمل کرو. تو آخر انسان اپنی خواہشات جو ہے ان کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ ڈاکٹر صاحبہ جلدی بتائیں. جی نفس لوامہ اس کو وہ تو نفس نوامہ تو اس کو انتباہ کھینچتا کرتا ہے ہے. برائی کی طرف. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. سوال تو آپ سمجھتے نہیں ہیں. وہ میں نے محاورہ آپ مجھے سمجھ آتا ہے کہ سوال گندم اور جواب چنا. سوال یہ کہ کیا چیز اس کو روکتی ہے خواہشات سے؟ کیا چیز ہے جو اس کو اللہ کا بندہ بناتی ہے اور وہ ان چیزوں سے باز رہے؟ پر اس کا قبر کے وجہ سے اور جہنم کی آگ کے سے بچنے کی قرآن و وجہ سے. سنت کا پختہ ایمان، تلاوت آیات. سر جی قرآن و سنت کا علم ہی نہیں ہے، قرآن کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے، سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے. اس لیے کامل ایمان. آپ ذرا میں جب لفظ بکواس استعمال کروں تو آپ کو اعتراض ہوتا ہے. آپ ساری باتیں جو ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. جو چیز اس کو روکتی ہے، بڑے غور سے سنیں، اس کو جو چیز روکتی ہے وہ اس کا پکا سچا ایمان ہے. ایمان. اور وہ ایمان تلاوت آیات سے حاصل ہوگا. جو شعوری ایمان ہے، اگر ایمان کا لیکچر آپ نے سنا ہو تو وہ ایمان آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے. جو ایمان پکا سچا ہو ڈھال بن جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے اس کی خواہشات تابع ہوتی ہیں کس کے؟ علم وحی کے تحت. کہ اللہ تعالیٰ نے اگر خواہش جائز ہے تو کر لو، جائز نہیں ہے چھوڑ دو. ٹھیک جواب سمجھیں تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں. ایمان. اور ایمان میں بھی دو چیزیں خاص کر. ایک اللہ پر ایمان کہ اللہ حاکم ہے، میں ڈروں کہ اس سے میں اس کی نافرمانی کروں. اللہ حاکم الہ ہے، معبود ہے، میں خلاف عبادت کوئی کام نہیں کر سکتا. اور دوسری چیز ایمان کے حوالے سے جو بچاتی ہے وہ آخرت کا یقین. اللہ کو حاکم مانے گا اور آخرت کا یقین ہوگا کہ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں اس کی اگر نیک ہے تو اس کی جزا اللہ نے کئی گنا بڑھا چڑھا کے دینی ہے. اگر یہ عمل برا ہے تو اللہ سے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا سزا سے. بات کلیئر ہے کہ نہیں کلیئر؟ بہت اہم نقطے ہیں، سمجھیں، سوال کریں. جی سر بالکل. اب آ جائیے آیت نمبر 102 پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ذرا اسلوب دیکھیں اس نصیحتوں قرآن کی. افحسب الذین کفروا، کیا کافروں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا کافروں نے اس بات کو اس طرح سمجھ رکھا ہے کیا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے. کارساز کون ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں. سر مسئلے حل کرنے والا. ہاں، بگڑی کو بنانے والا، مسائل کو حل کرنے والا. اب مسائل کے حل کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے، کسی بندے کو نہیں ہے، حتیٰ کہ رسولوں کو بھی نہیں ہے. اور ہم قبروں میں پڑے ہوئے مردہ لوگوں کو اور زندہ جو بیچارے کسی کام کے نہیں ہیں وہ خود اللہ کے بندے ہیں، تو ہم ان سے خدائی طاقتیں جب سمجھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو جو مجھے چھوڑ کر دوسروں کو کارساز سمجھتے ہیں، کتنا بڑا ہولناک انجام ہے. ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. تو ہم نے جو جنت میں ان کے لیے میزبانی تیار کر رکھی ہے نا، وہ کیا ہے؟ آخرت میں جہنم ہے. تو ان کی خاطر و تواضع کس سے کی جائے گی؟ جلدی بتائیں. جہنم کی آگ سے، اس کے عذابوں سے. جہنم کی آگ سے کی جائے گی. ذرا غور کریں کتنا بڑا جرم ہے شرک، اور شرک کی تردید بھی کس انداز میں کی گئی ہے.
تو واسطہ اور وسیلہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے. ہاں اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے. میں غریب ہوں تو میں اللہ سے گزارش کر سکتا ہوں کہ اللہ آپ ہی وسائل اور کارسازی کا شرف آپ ہی کو حاصل ہے. میں بھوکا ہوں مجھے کھانا چاہیے تو میں اللہ ہی کے اس کے نام سے اس کو واسطہ دے سکتا ہوں. کوئی اور واسطہ اللہ کو نہیں دیا جا سکتا. بڑے غور سے سمجھیں. دیکھیے آپ ذرا کبھی نوٹ نہیں نہ کرتے. قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربکم ادعونی فاستجب لکم. فوراً کہ مجھے پکارو میں اس کا جواب میں دوں گا. کوئی واسطہ بیچ میں نہیں ہے کہ مجھے نام ان واسطوں سے پکارو تو میں جواب دوں گا. ڈائریکٹ اللہ کو پکارو. اللہ میرا بھی اور آپ کا بھی سب کا رب ہے. وہ اسی وقت جواب دے گا, اسی وقت ایکشن لے گا. اور اگر ایکشن اس ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہے تو ہمیں اس فیصلے پر راضی برضا ہونا چاہیے کیونکہ اسی کا فیصلہ برحق ہے. کوئی سوال؟ السلام علیکم سر اکثر جو ہے محفلوں میں جو درس کی محفلوں میں ہماری جو دعا مانگی جاتی ہے نا تو کہتے ہیں ہمارے درمیان جو نیک لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہمیں بھی جو ہے مغفرت فرما. پھر یہ بھی غلط ہے نا سر؟ 100% غلط ہے بھائی. اللہ سے سر اس کی رحمتوں کی دعا کر رہے ہیں تو اس کے رحیم ہونے کا واسطہ دیں. جی صحیح آپ کے سر. درس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کتنے نیک ہیں اللہ کو پتہ ہے. آپ اللہ جی بغیر واسطے کے مانگے. میں نے آپ کو بتایا ہے قال ربکم ادعونی, تمہارے رب نے حکم دیا ہے مجھے پکارو استجب لکم, میں تمہاری پکار کا پر ایکشن لوں گا. سر حضور وسلم کا وسیلہ بھی لوگ نہیں کرنا چاہیے تو لوگ. آپ مجھے بات سنیں, آپ مجھے وسائل مت بتائیں. میں نے آپ کو اصولی بات قرآن کی بات بتا دی ہے. جی سر جزاک اللہ سر. اب آپ مجھے یہ کہیں کہ فلاں کا واسطہ فلاں کا, اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے. ہاں نبی کی اطاعت کریں, نبی کے احکامات پر چلیں تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی زیادہ بہتر سنے گا. وہ تو آپ کرتے نہیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واسطہ دیتے ہیں اللہ کو. جو اللہ نے آپ کو مقام و مرتبے دیے ہیں آپ ان کا کیوں نہیں پاس کرتے؟ بتائیں مجھے. اب آ جائیے, اگر کوئی سر سوال جی ہے تو کریں. سورہ بقرہ کے اندر وہ بھی تو فرمایا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ بہت عمدہ, بہت عمدہ. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي قرآن کو وَلْيُؤْمِنُوا بِي. پڑھیں سمجھیں, آپ کو سب باتیں سمجھ آئے گی. یہ سنی سنائی باتیں, یہ جو ہماری بہن کہہ رہی ہے, اللہ کہتے ہیں تم مجھ سے پکارو. سر وہ نیکیوں کا بھی تو واسطہ دیا جا سکتا ہے نا. وہ جو جیسے ایک غار میں پھنسے بندے نے پتھر آگے سے پیچھے ہٹ گیا تھا, انہوں نے اپنی نیکیوں کا واسطہ اللہ کو دیا وہ تھا. ایک واقعہ بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کے کھاتے میں کوئی نیکیاں ہوں تو ضرور اس کا آپ ان کی نیکیوں کو دیکھ رہے ہیں. وہ جس کا جو واسطہ دیا تھا انہوں نے, ساری رات وہ بندہ کھڑا رہا, دودھ لے کے گیا, ماں باپ سو رہے تھے, اسے نہیں اٹھایا, اللہ سے ڈرتے ہوئے ساری رات کھڑا رہا. اب اس نے جب واسطہ دیا تو پتھر ہٹ گیا. سبحان اللہ. سر آج کل کہاں ہیں ایسے لوگ؟ دیکھیں آپ جو اصل الاصول ہے اس کو پکڑیں. اب سنیے آیت نمبر 103. کاش ہم سمجھ کے پڑھیں. قل اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ. کیا بتاؤ؟ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کیا میں تمہیں جو اعمال میں سب سے ناکام اور نامراد لوگ ہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ کو اور مجھے یہاں پڑھ کے فوراً پتہ کرنا چاہیے کہ کون سے وہ اعمال ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے اعمال کرنے والے ناکام ترین لوگ ہوں گے. اب آگے سنیے کون سے اعمال ہیں, ذرا غور سے سنیے.
الذین، اللہ اکبر، ذرا غور سے سنیں اور ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں ساری جد و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی، دنیا کو حاصل کرنے میں آخرت کو بھول کے لگ گئے، مال، کوٹھیاں، کاریں، بنگلے، کپڑے، گاڑیاں، پتہ نہیں کس کس چیز میں ساری زندگی گزار دی. آئے ہائے، اس کی جو سب سے اچھی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے نا، اور وہ ہے سورۃ تکاثر میں، کہ انسان آج دیکھ لیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کثرت طلب میں لگے ہوئے ہو یہاں تک کہ اسی میں مشغول رہتے اور لبے گور پہنچ جاتے. دنیا میں اللہ نے انسان کو اس لیے تھوڑی بھیجا ہے، رازق وہ ہے، رزق تو وہ دیتا ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ رازق سمجھ کے اور پوری زندگی کھپا دی اس میں. مرے تو خالی ہاتھ، کفن میں جیب بھی نہیں ہوتی، کوئی چیز ساتھ لے کے نہیں جا سکتے، تو کیا فائدہ؟ آپ کو اس رازق نے رزق دینا ہے، آپ جائز اور حلال طریقوں سے کمائیں، یہ عبادت ہے. حرام طریقوں سے کمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن لوگوں نے دنیاوی زندگی میں سب کچھ لٹا دیا، وہ سب سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، وہ سب سے زیادہ خسارے میں. آگے دوسری بات ان میں کیا ہے؟ ایک تو دنیا میں غرق، دوسرا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اس پر وہ مطمئن بھی تھے کہ دنیا میں غرق ہیں، تو ان کو کبھی فکر نہیں لاحق کوئی کہ مجھے مرنا ہے، مر کے میں نے جو عمل یہاں کر رہا ہوں اس کا اللہ کے سامنے حساب دینا. یہ ہے سب سے خسارے والے، جو تباہ و برباد ہوں گے لوگ، جنہوں نے دنیا میں. آج مسلمانوں کا یہی مسئلہ ہے، آپ دیکھ لیں. ایک چند یہودی اور ان کا سربراہ بدبخت ترین انسان نیتنیاہو کس طرح گرج اور برس رہا ہے، اور یہ اربوں مسلمان، دولت و ہر چیز اللہ نے ان کو دی ہے، لیکن دنیا میں غرق ہے، اور ذرا ایمانی غیرت نہیں ہے ہمارے اندر. دنیا میں ذلت اور پستی دیکھ رہے ہیں. اگر آج وہ ایران کو شکست دیتے ہیں نا، آپ یقین مانیں اس کے فوراً بعد نمبر اربوں کا اور ہمارا ہوگا. بالکل سر. کاش یہ حکمران سمجھ لیں. قرآن کتنی زبردست کتاب ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان فرماتے ہیں. اچھا ایک بات بتائیں، بڑے غور سے سنیں، یہ جو انسان پر خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے کیا وجہ بتائی ہے؟ آیت بتائیں، ورنہ میں بتاتا ہوں اور لکھ لیں اور اس کو پڑھیں. اب سنیں، آیت ہے سورہ آل عمران کی 14، لکھیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے امتحان کے لیے کیا کیا ہے؟ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ. ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بڑا مزین کر دیا لوگوں کے لیے حب الشہوات. شہوات کس کو کہتے ہیں؟ یہ شہوات ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے بھلا؟ سر جلدی برائیاں، جو دنیا جہان کی برائیاں. خواہشات کو ابھارنے والی چیز ہے سر. حد سے بڑی ہوئی خواہش کو شہوت کہتے ہیں. معنی سمجھیں پہلے. یہاں شہوت کا معنی حد سے بڑی ہوئی خواہش کس کے لیے؟ من النساء، عورتوں سے، بنینا، اولادوں سے، والقناطیر المقنطرہ، اور ڈھیروں ذہب، سونا، و فضۃ، چاندی. یہ ساری چیزیں کتنی انسان کی حد سے بڑی ہوئی خواہش ہے ان کے لیے. وخیل المسومہ، اس وقت گھوڑے جو بڑے نشان زدہ ہوتے ہیں. والانعام، کھیتیاں، یہ جو آپ کے مال ڈنگر ہیں. والحرث، اور مربے.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنیں یہ سب بتا کے نا کہ کتنی یہ اس کے اندر اللہ نے کشش رکھی ہے، لیکن بتا دیا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، چند روزہ زندگی کا۔ واللہ عندہ حسن المآب، بہترین ٹھکانہ جہاں دنیا کی ہر نعمت ہوگی وہ جنت ہے۔ اب بتائیں یہ قرآن نے کتنا کھول کے بتا دیا کہ جس میں امتحان ہے وہ اس میں بڑی وہ شہوات ہیں، حد سے بڑی ہوئی خواہش انسان نے اندر اللہ کے انسان کے اندر رکھی ہے۔ آپ دنیاوی زندگی کو سنیں ذرا قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ آیات میں آپ کو بھیج دوں گا، اب پڑھنا نہ پڑھنا آپ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی 70 میں بتاتے ہیں وَذَرِ الَّذِينَ، ان لوگوں کو بھی چھوڑ دو، کن لوگوں کو؟ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور وہ دنیاوی زندگی میں غرق ہیں۔ تو ان لوگوں سے آپ کو منع کر دیا ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، ان سے دوستیاں نہ رکھیں، کیونکہ ان کے ساتھ رہیں گے تو ان جیسے ہو جائیں گے۔ سورہ اعراف کی 51 میں کہا الذین تتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، وہ لوگ جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا اور دنیا میں غرق ہو گئے، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، اوئے ہوئے وہ دائمی زندگی آخرت کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو بھلا دیا، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح وہ آج کی ملاقات کو دنیا میں بھولے رہے، وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ ہماری آیاتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ یہ ساری آیتیں میں بھیج رہا ہوں، برائے کرم ان کو پڑھیں تاکہ ہمارے ذہن میں بالکل اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا بالکل ایسا بیان فرمایا ہے کہ انسان اگر ان کو پڑھ کے سمجھ لے تو اس کو دنیا کی حقیقت پتہ چل جائے۔ یہ آج آپ کو مل جائیں گی۔ اس کے بعد آئیے آیت نمبر 106، کوئی سوال یہاں تک؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارا معاملہ ان کافروں کے ساتھ کیوں ہوگا جہنم میں، یہ بالاکثرین اعمالا کیوں ہوں گے؟ ذالک جزاؤہم جہنم، جی یہ 105 رہ گئی۔ ہاں جی ایک آیت رہ گئی ہے سر، آیت ایک نمبر 5 اولائکا۔ ایک منٹ جی، الذین ضل سعیہم یحسبون، 5 کہاں ہے؟ جی، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی ہے نا؟ جی سر جی یہی ہے۔ جی سر، اچھا، بڑے غور سے سنیے قرآن کس طرح ہمیں ایک بات پھر ذرا سامنے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن بھی بشیر اور نذیر ہے، اور دوسرا کون بشیر اور نذیر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن بھی نبی بشیر اور نذیر، اور قرآن کو لانے والی ہستی بھی بشیر اور نذیر۔ اب دیکھیں یہاں انذار کی انتہا بتا دی گئی ہے، وارننگ، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا، قرآن کی آیات کا انکار کیا، ولقاہ، اور اس کی ملاقات کا بھی انکار کیا۔ ملاقات کا انکار کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ آخرت کا انکار، آخرت کا انکار، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ یہ بدبخت دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے۔ اللہ کہتے ہیں سنیں، فحبطت اعمالہم، اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو اکارت ضائع کر دے گا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے روز ہم نے کوئی ان کے اعمال کو کوئی وزن نہیں دیں گے۔ کاش ہم یہ بات سمجھیں کہ جس اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، وزن زیادہ ہوگا، وہ نیک اعمال ہوں گے۔ ان کے تو اعمال ہی نہیں ہیں، تو وہاں وزن کس چیز کا ہوگا؟ جب وزن نہیں ہوگا تو بھاری اعمال والے جن کا پلڑا بھاری ہوگا نیک اعمال کا،
ہلکا، بہت ہلکا ہوگا برے اعمال کا وہ جنت میں، اور اس کا جو ریورس ہوگا وہ جہنم میں، کہ برائیوں کا پلڑا بھاری اور نیکیوں کا تھوڑی سی نیکیاں۔ اللہ اکبر! دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کس طرح بتا رہے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اکثرین اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خطر تباہ کن ہوں گے ان کا انجام۔ ذالک جزاؤہم جہنم، ان کا بدلہ جہنم ہے۔ اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے ان الفاظ میں۔ کیوں جہنم ہے؟ بما کفروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر انکار کیا۔ واتخذوا آیاتی و رسلی ہزوا، اور انہوں نے وہ جو میں نے ان پر رحمتیں کی، قرآن بھی بھیجا، نبی بھی بھیجا، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، اس کو انہوں نے مذاق سمجھا، مذاق میں اڑاتے رہے ان کی باتوں، ان سے مذاق کرتے رہے۔ حالانکہ انبیاء جو بات بتا رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی بات تھی، جو ان کا رازق، حاکم، خالق، مالک ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس قرآن کو اس کا حق ادا کریں میں اور آپ۔ قرآن کا عجیب کمال ہے۔ یہاں تو بتایا نا کہ کافروں کا انکار کرنے والوں کا کیا معاملہ ہوگا، ان کو انذار، اور ان کے لیے بالکل ڈٹ کے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کی ہے۔ آپ سنیں، بشارت ان کے لیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر عمل صالح کیا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے، جنت کے باغ۔ اللہ اکبر! رب نے کیا اعزاز بخشا ہے ان ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں۔ ایک بات سب لوگ یاد رکھیں، میں اور آپ سب، جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل ہوگا۔ استقامت والا ایمان وہ ہے جس میں ایمان کی انسان نے پریکٹس کر کے، نیکیاں کر کے اپنے ایمان کو بہترین کر لیا ہو۔ اللہ کہتے ہیں، آئے ہائے سبحان اللہ، خالدین فیہا، یہ لوگ نیک لوگ اس میں رہیں گے۔ آگے بڑی کمال کی بات ہے، سوال آ رہا ہے آپ پہ، سنے غور سے، لا یبغون عنہا حولا، وہ کبھی اس جگہ سے نکل کر جانے کا ان کو جی ہی نہیں چاہے گا، وہ کبھی تصور بھی نہیں کریں گے کہ وہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں۔ آپ پنڈی، کراچی، لاہور، اسلام آباد سے دوڑتے ہیں، ہماری بہن کاغان میں بیٹھی ہے اور اس کو ایسا پسند آیا ہے کہ وہ واپس آنے کا نام نہیں لیتی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، یہاں بندے کو اپنا وطن، اپنا گھر نہیں بلکہ دوسری جگہ جانے کو جی جاتا ہے۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ وہاں کیوں نہیں انسان چاہے گا کہ اس جنت سے بھی کہیں دوسرا سیر کر آئے؟ کیوں نہیں چاہے گا؟ جلدی بتائیں۔ سر وہاں کی جو جنت کی نعمتیں ہیں اور آسائشیں اور جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں کے ساتھ، تو وہ دیکھنے کے بعد ظاہر ہے پھر تو انسان وہاں سے نہیں۔ اب آپ یہاں آگے چپ کیوں کر گئے ہیں؟ وہ کہیں اور وہ نعمتیں دستیاب نہیں ہوں گی جو جنت میں ہے، اور وہ کوئی ختم بھی کمی نہیں ہوگی ہوگی۔ غور سے سنیں، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آپ کو بہترین جوڑا چاہیے، اللہ تعالیٰ بہترین جوڑا دے گا۔ جنت کی فضائیں، جنت کا ماحول نیکیوں کا ماحول ہوگا۔ جنت میں نعمتیں ایسی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے وہاں ملے گا۔ اور وہ درجے دیکھیں جنت کے، اور اس کی وسعتیں دیکھیں زمین و آسمان کے برابر۔ تو کہیں اور جانے کو جی چاہ سکتا ہے انسان کا جب اس کو سب کچھ وہاں ملے، ہر چیز جس کی وہ طلب کرے اس کو ملے؟ سوچیں ذرا، یہ جو قرآن کہتا ہے نا سورہ انفال میں، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، یہ آیت پڑھیں تو آپ کو اس جنت کی طلب اگر واقعی سمجھ کے پڑھی ہے تو یہ طلب آپ کی ہمیشہ زندگی میں قائم رہے گی، اور اس طلب کے پیش نظر جب عمل کریں گے تو عمل صالح ہوگا۔ بات سمجھی ہے کہ نہیں سمجھی؟ جی جی سر۔ سر۔ تو کیا ہمیں اس جنت کی آرزو اور اس جنت کے لیے کوشش کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ جو Beautiful کائنات میں sir. Sir, جو تو وہ کائنات میں سب سے اعلیٰ جگہ ہے،
تو دیکھیں اینڈ ہو رہا ہے، آپ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، کبھی آپ نے ان چیزوں کو اس طرح سمجھ کے پڑھا ہے ہم نے تاکہ ہمیں ایمان تازہ رہے۔ اگلی آیت بڑے غور سے سنیں، 109، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ ترجمہ غور سے سنیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، ان سے کہو، اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں اور وہ ختم ہو جائیں گے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو بھی وہ کفایت نہیں کرے گی۔ اللہ کے کلمات باقی ہوں گے اور یہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی۔ پہلے آپ سوال کریں پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کوئی بات یہاں پہ جو سمجھ نہ آئی ہے۔ چلیں اب میرا سوال آ رہا ہے، اگر جواب نہیں دیا نا آپ نے تو پھر پتہ چل جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کلمات و ربی، یہ کون سے کلمات ہیں کہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، اللہ کے کلمات ختم نہیں؟ تو کلمات سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ اللہ کی نعمتیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور سر سر یہ جی اس وسیع کے کا تمام ایک کام آدمی اور ایک آدمی بولے، ایک آدمی بولے، اللہ کی تسبیحات۔ لا حول ولا قوت۔ سر جی اس کے تمام کمالات، اس کے عجائب، اس کی قدرتیں، اس کی حکمتیں، اس کی وہ تمام باتیں، نعمتیں جو عطا کی گئی اور جنت میں جو کچھ رکھا گیا، تمام سب چیزیں جزاک اللہ، اللہ کی جزاک اللہ۔ تعریف۔ پہلے لکھ لیں تاکہ آپ ایسی غلط سلط چیزیں مت نکالیں۔ لکھیں کلمات کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمتیں، اس کی تخلیق، اس کے سارے کرشمے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ اب آپ ان جو کچھ زمین و آسمان میں ہے نا، اسی کے لیے اگر لسٹ بنانی شروع کریں تو یہ سمندر ختم ہو جائے۔ ذرا غور کریں، یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، رب کی شانیں، اس کی قدرت، اس کی حکمت، اس کے تخلیق کے کرشمے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ جو زمین و آسمان کہکشائیں، چاند، سورج، ستارے، ایک کا کہکشاں نہیں ہزاروں کہکشائیں ہیں، ان کے اندر چیزوں کی لسٹ تیار کرنی شروع کریں تو یہ ختم ہو جائے، سارے سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے۔ یہ ہے رب کا کمال۔ بات کلیئر ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا، یہی آیت ایک دوسرے پیرائے میں بیان ہوئی ہے قرآن میں دوسری جگہ، جلدی بتائیں۔ آپ سب ماشاء اللہ قرآن کے اچھے طالب علم ہیں، لیکن آپ نے کبھی اپنے قرآن کے سامنے جہاں یہ آیت آئی ہے، مجھے اگر کوئی ایسی دوسری آیت ہے تو میرے قرآن پر لکھی ہونی چاہیے۔ سورج دوحہ سر۔ خدا کا خوف کریں اور ڈاکٹر صاحب غلط بات مت کریں، غلط آیت مت پڑھیں۔ یہاں کہا گیا ہے کہ سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ کون سی آیت ہے دوسری؟ سر جی وہ سارے اس کے سارے درخت قلم بن جائیں اور آپ مجھے آیت بتائیں۔ سر یہ شاید 26 یا 27 آیت تھے سورہ لقمان کی۔ ایکسیلنٹ، یہ ہوئی نا بات۔ سورہ لقمان کی آیت 27 لکھیں اس آیت 109 کے ساتھ تاکہ آپ قرآن کا پڑھنے کا حق ادا کریں۔ بالکل یہی بات دوسرے الفاظ میں سورہ لقمان 31 نمبر پر ہے اور اس کی آیت 27 ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں، سنیں غور سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ شَجَرَةٍ
اگر زمین میں درخت ہوتے اقلامن اور ان کی کلمیں بنا دی جاتی، والبحر اور سمندر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور اگر ایک سمندر نہیں 7 سمندر بھی ہوتے اس کی مدد کے لیے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمے ختم نہیں ہوتے۔ یہ کلمات وہی ہے جو سورہ کاف میں آیا ہے، ان اللہ عزیز حکیم۔ یہ اللہ کی ثبوت کس کا ہے؟ اللہ کے غالب ہونے کا، تو اقتدار اس کے پاس، اور حکیم وہ حکمت والا ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ وہ اتنا بڑا دنیا، اتنا بڑا کارخانہ قائم کرے، اس کو چلائے، کہ جس کے لیے اگر اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے سمندر 7 سمندر بھی ہوں تو کافی نہ۔ اچھا، اب آخری آیت سنیے، پھر وہ ہینڈ آؤٹ جو میں نے آپ کو بھیجا اس پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم۔ ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تم جیسا انسان ہوں، جیسے تم خوش گوشت پوست کے انسان ہو نا، بالکل میں بھی شادی کرتا ہوں، میرے بھی بال بچے ہیں، میری بھی ضروریات ہیں، میں اسی طرح کا انسان ہوں جس طرح کہ تم۔ لیکن ایک بہت بڑا فرق عام انسان میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان ہیں ان میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے بھلا؟ یوحى یوحى الیہ، مجھے رب نے سارے انسانوں میں چن لیا ہے کہ میں اس کی وحی، اس کے پیغامات انسانوں تک پہنچاؤں۔ یہ میرا اعزاز ہے جو کسی انسان کو نہیں ملا، لیکن ہوں میں انسان۔ یہ جو بدبخت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان نہیں ہے، نور ہیں، وہ بکواس کرتے ہیں۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں نبی کا اعلان کر دیں۔ ہاں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت کے معاملے میں نور ہے پھر ٹھیک ہے، لیکن ہیں انسان۔ کوئی سوال، کوئی یہاں تک؟ اب جو وحی آتی ہے نا اس کا خلاصہ دیکھیں، قرآن نے بیان کیا ہے۔ یوحى الیہ، میری طرف وحی آتی، وہ وحی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد۔ اس وحی کا خلاصہ یہ ہے کہ میں تمہارا تنہا معبود ہوں۔ الہ، طاقتیں، قدرتیں میرے پاس، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسی ہستی ہوں کہ جس پر کی اطاعت، جس کی عبادت الہ ہوں، ہر آدمی کو میری عبادت لازم ہے، اور اس عبادت میں تنہا میں ہوں، کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، کسی نبی، کسی ولی کی اطاعت ہو سکتی ہے اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، لیکن عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی سوائے اللہ کے۔ یہ تو پہلی بات، وحی کا پہلا حکم کیا آ گیا؟ الہ واحد کون ہے؟ لکھیں، الہ واحد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، پہلا حکم۔ دوسرا، اس وحی کا خلاصہ، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مفہوم کیا ہوگا؟ کون سے؟ آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ آخرت کا یقین۔ اگر وہ آخرت کا یقین ہے تو پھر کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اگر واقعی وہ آخرت کا یقین رکھتا ہے تو عمل صالح کرے، کیونکہ وہاں ایک ہی سکہ ہے جو چلے گا، وہاں اور کوئی کام چیز نہیں آئے گی۔ عمل صالح، ایمان اور عمل صالح۔ اور پہلی بات تھی کہ الہ واحد خدا کو مانو، اس کو الہ مان کر زندگی گزارو۔ دوسری بات، آخرت کا یقین رکھو۔ اور تیسری بات، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور بندگی رب میں اب کسی اور کو شریک نہ کرے۔ یہ 3 کام وحی کا خلاصہ ہے۔ اب اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو میں نے آپ کے سامنے پوری سورت کاف، اس کا کیا خلاصہ ہے،
پہلے بیان کیا اور آخری یہ 10 آیتیں کس قدر اللہ انسان کو صاف صاف بتا دیتی ہیں کہ دنیا میں اگر تمہیں کوئی چیز کمانی ہے تو وہ نیک عمل ہے، وہ شرک سے مکمل اجتناب ہے، اور اللہ کو الہ مان کر اس کی اپنی پوری زندگی گزارو۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ جلدی بتائیں۔ آپ سے زیادہ سوال تو جب میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا نا، NED یونیورسٹی میں، تو لڑکے بہت سوال کرتے تھے، مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ سمجھنے کی غرض سے جب آدمی سوال کرتا ہے تو واقعتاً وہ سننے کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا، وہ سمجھنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ اور آپ سے پھر میں سوال اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے کس فہم سے آپ محروم رہ رہے ہیں قرآن کے۔ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کیجئے کہ مجھے قرآن کو سمجھنا ہے۔ سمجھنے کے لیے جتنے سوال کریں گے، میں آپ آج تک دیکھیں کبھی میں نے آپ کو سوال کرنے سے منع کیا ہو، بلکہ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ سوال کریں۔ سر سوال صرف اس لیے نہیں سارے کرتے کہ غلط ملت سوال کر دیا تو ڈانٹ پڑے گی، اس لیے صرف کرتے نہیں ہیں سر۔ نہیں، میں ڈانٹ تو آپ کو اس لیے ڈانٹتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ میرا آپ سے تعلق بھی ہے اور آپ قرآن کے واقعی طالب علم ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے۔ میں ڈانٹتا کسی کو نہیں ہوں، بالکل سوال کے معاملے میں سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ اگر میں ڈانٹوں گا تو میں اللہ کے ہاں مجرم ہوں گا۔ سر میں ایک بات کرنا چاہ رہی تھی۔ جی فرمائیں۔ جی سر، ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور صرف وہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص کر لیا۔ سر اب یہ جس طرح ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے اور اس میں مختلف خرافات ہوتی ہیں، تو اس میں اتنی انتہا پہ خرافات پہنچ چکی ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں ایک نیا فتنہ ہے کہ خواتین جو میلاد کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے، ہم تو لائیو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ خرافات ہیں، لفظ ٹھیک استعمال کیا آپ نے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے۔ دیکھیں نا یہاں کتنا خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ بیان کر دیا کہ وہی وہ جو اللہ کی ہدایات ہیں، جو تعلیمات، جو دنیا اور آخرت کی نصیحت ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے ہمیں پہنچاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے۔ آپ ایک اور بات سنیں، کتنی بدبختی ہے، ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ قرآن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے بھلا کہ قرآن قلب مبارک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل ہوا؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی پاکیزگی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھ کے پھر ان کے دل کے اوپر اس کا نزول، کیونکہ دل ہی کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں اور دل ہی جو آپ ہے سنیں میری بات، آپ میری بات سنیں۔ آپ قرآن انسان کے جذبات، خیالات اور تصورات کو ٹھیک کرتا ہے۔ جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو پوری فکر پاکیزہ بن جاتی ہے۔ جب پوری فکر پاکیزہ بن جائے ہے تو اس فکر کے تحت جو بھی عمل کرتے ہیں آپ، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ پہلے اس بات پہ اگری کرتے ہیں جو میں نے آپ سے کی ہے؟ جی سر، جی سر 100%۔ اب آگے سنیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن نازل کیا کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن نے آپ کے دل کو ویسا ہی بنا دیا جیسا دل قرآن کو مطلوب تھا۔ آپ کے خیالات، جذبات، افکار انتہائی پاکیزہ۔ شیطان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کا شیطان؟ انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو مسلمان کر لیا۔ تو جس کا ایک وہ واقعہ بھی تو ہے نا کہ جب یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے
तो एक फरिश्ता आया था और आप जरा प्लीज ये बातें आप बाद में किया करें, पहले मेरी पूरी बात तसलसल खत्म कर देते हैं आप। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन यहाँ पहले पूरी बात को सुना करें, वरना आप बीच में ये जो बात कह देते हैं ना, आप उस पूरी बात का असर जाहिर कर देते हैं। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पे नाजिल होने का मतलब ये है कि वो दिल बिल्कुल वैसे ही था, उसके जज्बात, एहसासात, ख्यालात, तसव्वुरात बिल्कुल ऐसे थे जैसे कुरान चाहता है। और जैसे ये बहन कह रही है कि आपको वो वाक़या याद रखना चाहिए कि जब आप हज़रत हलीमा के घर पे थे तो किस तरह एक फरिश्ता आया, आपके चीरा आपका जिगर, दिल, वो पेट और दिल को निकाला, उसको वापस ज़मज़म से धो के वापस रखा, सील कर दिया। इतना खौफनाक मंजर था कि खुद हजरत जब हलीमा सादिया ने सुना तो कितनी परेशान हुई, सीधे लेके पहुंची कि कहीं। तो इसलिए ये सब चीजें, ये है अजमत नबी की, है वो इंसान, याद रखें। और ये जो हम अंधी अकीदत में शिरक करते हैं, इसका कोई जवाज नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको हिदायत का रहनुमा बना के भेजा, उस पे आपको अमल करके दिखाना है। आप अगर वो नहीं करते, आप लाख तारीफें करें, अमल नहीं करते, तो आपकी तारीफों का अल्लाह कोई अजर नहीं देगा। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह ने तो उनको उस्वा हसना बना के भेजा है ताकि आप उसके मुताबिक अपनी जिंदगी की तामीर करें। अब जल्दी से आ जाइए, वक्त ज़ाया हो रहा है। ये 4 पेजेस जो मैंने आपको भेजे हैं, निकाले आप। मैंने जल्दी से आपको इसका बताना है, 5 मिनट रह गए हैं। सुने, पेज नंबर 1, दज्जाल के फितने। 5 फितने हैं, इसको पढ़ें, समझें। दीन का फितना, दीन की आजमाइश होगी। माल का फितना, माल ढेरों उसका पास होगा, वो उसका फितना होगा। शैतान दुनिया भर के उसके साथ होंगे, उसका फितना होगा। और हुकूमत इक़्तिदार उसके पास ऐसा होगा हमारी आजमाइश के लिए कि हमारे सोचो फिक्र के भी से बढ़कर होगा, और ये भी एक हुकूमत का फितना होगा। तो दीन का फितना, माल का फितना, शैतान का फितना, इल्म का फितना और हुकूमत का फितना, ये सारे फितने दज्जाली दौर के होंगे। और दज्जाल जब आएगा तो ये सारे के सारे मुकम्मल हो जाएंगे। कोई सवाल? सर जी, उसमें आपने 2 पे लिखा आ है कि जाइए। मुर्दों को भी जिंदा कर देगा। मुर्दों को कैसे जिंदा कर देगा वो? अल्लाह ताला उसको हमारी आजमाइश के लिए, हमारे इम्तहान के लिए, वो जिस बंदे को मुर्दा करे, वो मुर्दा करेगा ना, कत्ल करेगा, वो कहेगा अब मुझे यकीन हो गया तू दज्जाल है। ईमान का वो लेवल लाइए। इसलिए आपको पढ़ाया गया है सूरा काफ में उनका वाकया, असहाबे काफ का, कि कैसा ईमान था उनका। उस ईमान से आप उसको फेस कर सकेंगे। हदीस में सही वाकया है। और कोई सवाल? सर जी, अगला तो उसके पास कोई जादू होगा? हौला वला। भाई ये उसके पास कुछ ताकतें होंगी जो अल्लाह ताला ने उसको हमारे इम्तहान के लिए दी हैं। आप तो अपने आप को दीन पर कायम रखने का सोचें, और जितनी ये बातें बता दी गई हैं इसके पेश नजर समझें आप बात को। सफ़ा नंबर 2 पे आ जाएं। सूरा काफ का दज्जाल के फितनों से क्या ताल्लुक है? अब सूरा काफ में असहाबे काफ का दीन का फितना है, बाग वालों का मामला बयान हुआ है, उसमें माल का फितना है। इबलीस, शैतानों का फितना किस्सा इबलीस में है कि मूसा और खिजर। इल्म का फितना है कि हम चीज़ों को ज़ाहिरन देख रहे हैं, लेकिन असल में उसके पीछे क्या हिकमतें हैं अल्लाह ही जानता है। और जुल्करनैन का वाक़या जो है वो हुकूमत का फितना है कि किस तरह वो नेक शख्स हुकूमत जो उसको मिली है तो उसको ठीक ठीक इस्तेमाल करता है। और कुरैश जिनके पास मामूली इक़्तिदार है, वो किस जिल्लत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा और साहबियात को सिताते और उनको अजाब के, उनको मुश्किलात के पहाड़ तोड़ते हैं। अच्छा, तो दज्जाल के फितने में क्या होगा? दीन का फितना, कुफर की दावत होगी आम।
جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کی حکومتیں، آپ کا تعلیمی نظام، آپ کا عدالتی نظام، سب کے سب کفر کی دعوت ہے۔ مال کا فتنہ، خزانوں کا مالک ہوگا، شیطان کا فتنہ، سارے گمراہ انسان اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ علم کا فتنہ، یہ جو ٹیکنالوجی کی مہارت ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں نا آج، میں اس کو اس لیے سمجھتا ہوں کہ میں ٹیکنالوجی کا آدمی ہوں۔ آپ دیکھ لیں ایران، ساری لبنان میں اس کا ٹیکنالوجی کا فائدہ استعمال کر کے شیطان کے پیروکار نیتن یاہو نے کس طرح ان کے وہ پھٹے ہیں جو وہ تھے الیکٹرانکس ڈیوائسز، پیجرز۔ حکومت کا فتنہ کہ اس کے پاس مضبوط اختیار ہوگا۔ اس کے بعد سورہ کاف کے 5 قصے اور دجال کے فتنوں کا علاج پوری طرح ڈسکرائبڈ ہے۔ اوپر چیزیں میں بتا چکا ہوں، علاج کہاں ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد دجالی ہتھیار آج کے دور میں کیا ہوں گے، صفحہ نمبر 3 پہ آئیے۔ تو قرآن سے دوری جو آپ دیکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دوری، شرک، کس قدر ہم شرک میں مبتلا ہیں۔ مسلمان دوسروں کو تو چھوڑ دیجئے، آخرت سے غفلت کی انتہا دیکھیں، اللہ کو بھلا دینے والا ہمارا معاملہ دیکھیں، فاسقین کی صحبت دیکھیں، دنیا کی زینت پر کس طرح فریختہ ہیں ہم، شیطان سے کس قدر غافل ہیں، ہمارے اندر تکبر اور عجب کیا حد تک ہے، اور ریاکاری اور کفران نعمت، یہ سارے دجالی ہتھیار ہیں جو آج آپ کا دجالی تہذیب آپ پہ آزما رہی ہے اور سکسیسفل ہو رہی ہے۔ اور آخری بات صفحہ نمبر 3 پہ، ایمان کہف کا حصول، وہ ایمان تاکہ ہم ان فتنوں کا مقابلہ کر سکیں، اس کا کون سی چیز پیدا کرے گی؟ قرآن سے مضبوط تعلق، سمجھ کا، غور و فکر کا، عمل کا، وغیرہ وغیرہ، کامل توحید، فکر آخرت کا یقین، رجوع الی اللہ، صالحین کی صحبت، دنیا کی حقیقت کا ادراک۔ یہ دنیا کیا ہے؟ آپ نے آج 45 اسی صورت میں پڑھی ہے، اور اسی سورہ اپنا 57 نمبر الحدید میں پھر دنیاوی زندگی کی مثال دی گئی ہے، اور سورہ 10 نمبر جو ہے یونس، وہاں بھی ہے۔ شیطان کی عیاریوں سے آگاہی، کس طرح دوست بن کے آتا ہے اور پھر گمراہ کرتا ہے۔ حضرت آدم کا واقعہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ تواضع اور عاجزی، بندہ کبھی بھی فخر اور عجب میں کبھی بھی مبتلا نہ ہو۔ اخلاص اور شکر، اخلاص اللہ کے لیے اور شکر بھی اللہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کا اتباع۔ اس کے لیے کون سی آیت میں نے بتائی ہے آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور آپ کی اتباع، جلدی بتائیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی آیت 31 اور 32 جو آپ پڑھ رہے ہیں، لکھیں یہاں پر، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے کہ اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو حضور فرماتے ہیں میری اتباع کرو۔ اگر یہ کام کرو گے اتباع رسول، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، وہ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور آخری پیرے پہ آ جائیں، 1 منٹ اور آپ کا لوں گا۔ آخری پیج ہے دجال کے فتنے اور ان سے بچنے کا طریقہ، پھر ایک سمری آپ کے سامنے ہے۔ اس پیجز کو آپ بھی پڑھیے، ان کو اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کو بھی فارورڈ کیجیے، تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو اس فتنے سے، اور اس سے بچنے کا جو طریقے ہیں ان پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بچائے۔ تو ہم نے تینوں کام جو آج کا ہمارا پروگرام تھا وہ الحمدللہ ہم نے اچیو کر لیے۔ کل میں نے سورہ مریم شروع کرنی ہے، تو آپ ذرا پڑھ کے آئیے۔ سورہ کہف ختم ہو گئی ہے، اور میں نے کھول کھول کے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کیوں اس اللہ تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ہر جمعے کو اس کی تلاوت کرو، کیوں؟ تو ساری چیزیں کھول کے بیان کر دی ہیں، اور آپ کو اس کے بارے میں جتنے ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی بھیج دیے ہیں۔ تو کوئی اور سوال ہو تو ضرور کیجیے۔
अल्हम्दुलिल्लाह सर आमीन बहुत अच्छा आपने कराया है और बहुत अच्छा बिल्कुल, अल्लाह पाक आपको समझाया है बहुत जज़ाए खैर अल्हम्दुलिल्लाह दे। हम सबको अल्लाह उस पे अमल करने की बहुत तौफीक खूबसूरत अता तरीके से फरमाए समझाया और है। आपको अजर अजीम दे मेरा रब। आमीन।